یا پھر اگر میں اس کو کہوں نا، کوئی انسان مجھے بولے میں 2000 کلومیٹر چل کے آیا ہوں یہاں سے، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہے میری منزل، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی منزل وہ 5000 کلومیٹر پیچھے جہاں سے چل کے آیا وہاں سے اس کو رائٹ ہونا تھا، اب میں اس مومنٹ پر آ کے اس کو دیکھ کے کیا ہی بولوں گا؟ یہی بول سکتا ہوں زیادہ کہ ہاں اب آگے والے انسان سے پوچھ لینا، مجھے نہیں پتہ۔ تو شاعر نے اس کیفیت کو کھینچا ہے اور کہا ہے کہ کچھ پوچھنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے، کہ راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو اس مومنٹ پہ کوئی انسان کر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اس دکھ سے گزرنا انسان کو کاٹ دے گا، انسان کو مار دے گا۔ تو آج میں تیرے کو بس یہی بتانے آیا ہوں کہ جو وقت تیرے پاس ہے اس کی عزت کر، غنیمت جان، اس کو صحیح جگہ لگا۔ اس وقت کو صحیح جگہ لگانے اور انویسٹ کرنے کا بائی پروڈکٹ ہی کامیابیاں ہیں، اس کا بائی پروڈکٹ ہی سکسیس ہے، اس کا بائی پروڈکٹ ہی نیم، فیم، پاور، امپیکٹ، انفلوئنس، یہ سب چیزیں اس کا بائی پروڈکٹ۔ ہم سب نے زندگی میں ایک فلسفی کے بارے میں سنا تھا کہیں نہ کہیں، کہ بل گیٹس اسے اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ اسلام میں ایک فلسفی اٹھاؤ، اس میں اس چیز کا ذکر ہے، حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ پرانے بڑے بڑے امپائر بناؤ وہ ایسے تھے کہ جو اپنی ایک بہت ہی بڑی جنگ سے جیت کے واپس آتے تھے تو خوشی منانے کے بجائے افسوس مناتے تھے وہ اس چیز کا کہ وہ ایک دوسرے کو کان میں یاد کروا دیتے کہ یار ہماری موت بڑی قریب ہے، ہم نے مر جانا ہے، یہ کامیابی، یہ فتح، یہ ہم جنگ تو جیت کے، لیکن آخر کار ہم نے ایک بہت ہی بڑا لاس سفر کرنا ہے جو ہے موت، جس کو ہم سب نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو ایکسپیرینس کرنا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے کہ ہر سول کو، ہر روح کو جو ہے اس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو فلسفی اور ایک کانسیپٹ جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ یار موت نے آنا ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، اور اس فلسفی سے ہم نے ایک کانسیپٹ ڈیرائیو کیا، وہ یہ تھا کہ یار کہ ہر دن کو ایسے جیو کہ ایسے تمہارا آخری دن ہو، ہر بات ایسے کرو کہ جیسے تمہاری آخری بات ہو، ہر عبادت ایسی کرو کہ شاید وہ تمہاری آخری عبادت ہو، ہر انسان سے ایسے ملو کہ شاید وہ آخری بار تمہیں مل رہے، ہر کام کو اس شدت سے، اس محبت سے کرو کہ جیسے تم اس کو آخری بار کرو۔ تو ہمیں ایک گائیڈ لائن، ایک فلسفی سی دی تھی کہ اگر تم ایسے زندگی گزارو گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آج میں اس فلسفی کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک فلسفی ہے، کیا اس کو ایک پرٹیکولر کانسیپٹ کے ساتھ لمٹ کر دینا اس فلسفی کے ساتھ جسٹس ہے، انصاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں فلسفیکل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ریالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقتیں ہوتی ہیں، کچھ یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں۔ تو آپ فلسفی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو یا نہ کرو اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر اپلائی کرو تو چیزیں آسان بھی ہو سکتی ہیں، نہیں کرو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں، کچھ سچائیاں ہیں کہ ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کو انکار کیا جائے گا ہمارے اپنے لیے مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو انکار کر دیں گے تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی ناانصافی کر دیں گے۔ تو زندگی میں موت کا آ جانا، اس زندگی کا ختم ہو جانا صرف ایک فلسفی نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسل ریالٹی ہے، اور ہم کیونکہ اس کو ایز اے فلسفی ابھی تک ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک انسان جس کو کہا جاتا کہ کل کو، پرسوں، چوتھ، ایک مہینے بعد تیری موت آ سکتی ہے، تو اس طرح زندگی نہیں گزارتا جس طرح کہ وہ بھی گزار رہا ہے۔ ہم اگر کچھ حقیقتوں کو صرف فلسفیز کا نام دے دیں گے تو بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو آج میں تیرے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفی نہیں ہے کہ جس کو تو اپنی زندگی میں اپلائی کرے یا نہ اپلائی کرے۔ یہ بڑھاپے کے آثار اپنے ماں باپ میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بڑوں میں، اپنے استادوں میں دیکھ، اور جو لوگ روز موت کے گھاٹ اترتے ہیں ان قبروں میں جن لاشوں کو سفید کپڑے میں اتارا جاتا ہے، جا کے ان کو دیکھ۔ شمشان گھاٹ میں وہ جو اس شمع وہ بجھتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ پھر بجھتی ہے اور وہ جلتی ہے اور وہ شعلے اٹھتے ہیں، جا کے وہاں پر دیکھ۔ تو ان حقیقتوں کو میں نے اور تو نے بھی فیس کرنا ہے، مرنا ہے، ہر چیز کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات اب تو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو ایک لمحہ چلا گیا ہے واپس نہیں آ سکتا۔ میں کچھ بھی کر لوں نا، اس آج کے دن کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو یہ پوچھنا کہ آج کے دن تو نے کیا کیا، آج جو دن تجھے جیا تھا کیا تو نے اپنے آپ کے ساتھ جسٹس کیا،
اس دن کے ساتھ جسٹس کیا، اس رات کے ساتھ جسٹس کیا، اس وقت کے ساتھ جسٹس کیا، اپنے آپ کے ساتھ جسٹس کیا۔ تو آج کیونکہ ہمارا نوجوان کہیں نہ کہیں ایک ڈیلاما میں ہے، ایک وہ ایسی چیز میں ہے کہ یار کل سے سٹارٹ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے، وہ ساری چیزیں ہر انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو چیز آج مجھے ملی ہے، جو اپرچونٹی مجھے آج مل رہی ہے، یہ لاسٹ اپرچونٹی، یہ دن کل نہیں آئے گا، یہ مزاج کل نہیں آئے گا، یہ موٹیویشن کل نہیں آئے گی، یہ لمحہ کل نہیں آئے گا۔ ایک بار گزر گیا تو گزر گیا، میں نے اس کو ویسٹ کر دیا تو کر دیا۔ اور جب رویہ یہ ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ آج میری زندگی کا صحیح میں آخری دن ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا؟ وہ کہتے ہیں جیسے تم زندگی گزارتے ہو ویسے ہی موت نے بھی آنا۔ تو سپوز کرو کہ آج میری زندگی کا صحیح میں آخری دن تھا، میری زندگی کو ختم فل سٹاپ کرنے کے لیے موت نے آنا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ کیا اس موت کا پیغام سن کے میں کچھ بدل لیتا، میں کچھ اکھاڑ لیتا؟ میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ساری زندگی گزاری ہی ویسے۔ تو آج اس دن کا گزرنا یہ ایک پیغام ہے، ایک بہت ہی بڑا الارم ہے کہ تیری زندگی سے ایک اور چیپٹر کم ہو گیا، ایک اور دن کم ہو گیا، یعنی تیری زندگی کم ہو گئی، تیرا اس دنیا پر ایک اور دن کم ہو گیا۔ تو آج اگر میرا یہ آخری دن ہوتا، میں یہیں بیٹھا ہوتا، نارمل زندگی ہوتی اور موت آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی اور میں نہ چاہتے ہوئے مجھے اس کو کھولنا پڑتا اور یہ کہانی کلوز، یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا۔ تو اس آج کی قیمت کو میں کہیں نہ کہیں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھے کہ آج کتنا امپورٹنٹ تھا، چاہے کچھ نہیں تھا، چاہے پیسہ نہیں تھا، چاہے اور کوئی فائنینسز یا نہیں تھی وہ سب چیزیں جو تو چاہتا تھا زندگی میں، لیکن آج بتانا آج کیا کیا، جو کر سکتا تھا وہ کیا، پھر آج جو اس وقت کا بیسٹ یوز تو کر سکتا تھا وہ تو نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو نے نہیں کیا نا تو بہت ہی بڑی ناانصافی کی، ایک ایسی ناانصافی اپنے آپ کے ساتھ کری کہ اتنا بڑا بھاری بھرکم نقصان اٹھا دیا کہ جس کو کبھی بھی ریپے نہیں کیا جا سکتا، اس کو کبھی بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں نا، ہم اپنے لیگل اس لینگویج میں کہتے ہیں کہ the party shall suffer an irreparable loss، کہ پارٹی اگر اس کو وہ نہیں ملا جو یہ چاہتی ہے تو ایک irreparable loss اس کو ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ وہ کیا۔ میں آج اگر کہوں کہ میری بات جو آج یہ تھی، کیا پتا میری یہ آخری بات ہو، تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو چیز بھی میں زندگی میں کر رہا ہوں، جو کام بھی یہ جو بک میں آج کھول رہا ہوں، شاید یہ زندگی میں آخری باروں میں یہ بک کھولوں۔ جو آج میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں نا، ممکن ہے there is multiple probability کہ میری زندگی کی آخری بات ہوئی۔ میں کیا کروں اس آخری بات؟ ایکسیلنس، رزلٹ، کنسسٹنسی کے روز ایک چیز کو بار بار کر۔ تو حقیقت ہے اگر میری آخری بات ہوتی میں تب بھی ایسے ہی بات کر رہا ہوتا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ موت کے باہر آ جانے سے میں نے کوئی چینج نہیں کر دینا تھا، جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ ویسی ہی رہے گی، اور موت بھی اسی حالت میں کہیں آ جائے گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نے یہی بات کرنی تھی اور یہی میں نے کرنا تھا۔ تو تیرے کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر دن جو نعمت تجھے مل رہی ہے نا، اگر تو نے اپنے آپ کو گرائنڈ نہیں کیا، چھیلا نہیں اپنے آپ کو اوپر سے، وہ گند نہیں اتارا، وہ جیلسی، حسد، وہ لوگوں سے کمپیریٹی، وہ نیگیٹیوٹی، وہ 10 جنگ تو نے نہیں ہٹائی تو اپنے آپ کے ساتھ بہت بھاری ناانصافی کر رہے۔ تو نے پازیٹیو تو کیا ہی کرنا تھا، تو نیگیٹیو کرتا گیا اپنے آپ کے ساتھ۔ تو وہ انسان کی جو آخری عمر میں اس کے پاس کچھ نہیں، بس ایک ریگریٹ ہی تھا، ساری زندگی جو اس نے جمع کیا وہ نیگیٹیو ایلیمنٹس ہی تھے۔ اس انسان کے بڑھاپے کو آپ امیجن کر سکتے ہو، ساری زندگی اپنے اندر نفرتیں برتا رہا، وقت کو برباد کرتا رہا۔ موت آئے یا نہ آئے، اس کی اپنی عادتیں اس کو کھا جائیں گی، اس کو مار جائیں گی، اس کو کاٹ جائیں گی۔ اس کی عادتیں کیا؟ یہ جو بری عادتیں اپنے آپ پر جوڑتا رہے، بوجھ اس کو کھا جائے گا، وہ جو وقت برباد کیا وہ ریگریٹ اس کو کھا جائے گا۔ تو آج میں نوجوان لوگوں سے بڑی سخت اپیل ہے، یہ ایک علام ہے یہ کہ ہم مانے یا نہ مانے موت نے آ جانے، اور جس حساب سے ابھی زندگی گزار رہے ہیں اسی حساب سے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں اس پریزنٹ دن کی، اس پریزنٹ لمحے کی جب تک میں امپورٹنس نہیں نہ دوں گا، اس کو جب تک نہیں سمجھوں، میں زندگی میں کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اور اس کی عزت نہیں کروں گا، اپنے وقت کی، اپنے ٹائم کی عزت نہیں کروں گا۔ سب سے بڑی بات کہ میرے لوگ نہ نہیں بول سکتے، وہ اپنوں کو نہ نہیں بول سکے، جن لوگوں سے وہ محبت کرتے تھے ان کو نہ بول سکے، اگرچہ انہیں ان لوگوں کو نہ بول دیا کہ جن کے ساتھ نفرتیں تھیں، جو دشمن تھے، انہوں نے کہا نہیں، ختم بات، میں نہیں آؤں گا، میں یہ کام نہیں کروں، لیکن وہ کمزور پڑ گئے جب ان لوگوں کی بات آئی کہ جن سے ان کی محبتیں تھیں، اپنے لوگوں کی بات آئی، وہاں پر انہوں نے ہاں بولی، ان کو لگا
کہ یار یہ میرے پیار کی نشانی ہے، ہمیشہ بڑا اچھا، میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ اس کو ہاں بولتی. تو نے ناانصافی کی اپنے ساتھ بھی، تو نے ناانصافی کی اس کے ساتھ. تو اس انسان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اپنی فیملی کو ایک بہتر زندگی دے سکتا تھا اگر تو 2-3 سال بعد ان کو نہ کہتا رہتا ان سب چیزوں کو. میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں چھوٹے چھوٹے کام، میں چھوٹی جگہ منہ نہیں مار سکتا. اگر تو ان کو نہ کہہ دیتا، ہاں مانا تیری ممانتیں ہوتی، تیری باتیں ہوتی، تیری بےعزتیاں ہوتی، تو کیا تھا؟ یہ گمنامی کا سفر تو ہے نا. شروع میں جب تک تیرے آئیڈیا کو وہ رسپیکٹ نہیں ملی، وہ ریکگنیشن نہیں ملی، تو یہ تو باتیں ہیں نا، یہ تو راستہ. دس از دا پرائس دیٹ یو ہیو ٹو پے وائل پرسوئنگ دیٹ جرنی آف ایکسیلنس. تو نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تو نے اس راستے سے چلنے کو کبھی اپنے دل کو کنونس کیا ہی نہیں. تو اگر تو آج نہ کہہ دیتا ان سب چیزوں کو، اور جو لوگ یہاں پر آ کے اٹکتے ہیں کہ جن لوگوں سے محبت کرتے تھے وہاں آ کے وہ رکتے ہیں کہ ان کو فکر ہے، تو اگر تو ان کو بھی نہ کہتا اور ایک مشین بن جاتا ہے 1-2 سال کے لیے، تو اپنے آپ سے پوچھ، کیا ساری زندگی وہ لوگ بھی تیرا شکر نہیں کرتے؟ کیا ساری زندگی تو بھی اپنا آپ شکر نہیں کرتا؟ کیا تیری زندگی سے وہ لوزر کا ٹیگ نہیں ہٹ جاتا؟ کیا تو زندگی میں کچھ بڑا اچیو نہیں کر پاتا؟ کیا تو صرف ان لوگوں کو ہی نہیں جن کو تو محبت کرتا، پوری دنیا کے لیے ایک مثال نہیں بن سکتا؟ تو چیزیں کر سکتا تھا لیکن نہیں کی تو نے، اور یہ وقت گزر گیا. تو جب رکا بھی ہوا تھا، تو جب پریشان بھی تھا، وقت نہیں رکا تھا، وقت چل رہا تھا. وقت اپنا کام کر، وقت کام تیری زندگی کی کینچی لے کے کاٹنا، تیری زندگی کو ایک بڑی سی کینچی لے کے بلیڈ لے کے تیری زندگی کو کاٹ رہا تھا. تو سویا ہوا تھا وہ تب بھی کام لگا ہوا تھا، تو اٹھا ہوا تھا وہ تب بھی اپنا کام لگا ہوا تھا، تیری زندگی کو کاٹ رہا تھا. تو خوش تھا وہ تب بھی تیری زندگی کو کاٹ رہا تھا، تو پریشان تھا وہ تب بھی تیری زندگی کو کاٹ رہا تھا. تو نے سوچا یار ابھی بڑا درد ہے، ابھی بڑا دکھی ہوں، آج یہ کام نہیں کر سکتا، وقت ادھر کینچی لے کے کاٹ رہا تھا تیری زندگی اور میری زندگی کو. تو unfortunately we have to understand that these are not mere philosophies, these are the harsh realities which is very important for each one of us to accept as soon as possible, because that is where the change will start. وہاں سے پھر انسان، سب سے بڑی بات ہے خودداری. اس وقت میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میں بڑی خودداری سے کیسے، تو میرا وقت، میں اپنے آپ کی عزت کرتا ہوں. ایک انسان یہاں پر جو اس زندگی کے سرفیس پر چل رہا ہے نا آج، میں اپنے اس دل کی، اپنے اس جذبے کی، اپنے ان خوابوں کی، اپنے اس وقت کی بڑی عزت کرتا ہوں. گھر سے مجھے باہر پھینک دو، لوگ مجھے مانو، پیپرز میرے سب کیا ہے، ڈگریز میرے پاس نہ ہوں، ڈاکومنٹس میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس کپڑے بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو میرے پاس، سب ٹیگ ویگ ہٹ جائیں، میں ایز اے انسان، اوپر والا جس نے مجھ پر یقین کر کے، مجھ پر بھروسہ کر کے، مجھ سے محبتیں کر کے اس دنیا میں بھیجا نا، تو میں اپنے آپ کو رسوا نہیں ہونے دے سکتا، میں اپنے آپ کو گمنام نہیں ہونے دے سکتا، میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے سکتا کہ میں ایک بڑی لمبی لیگیسی کو نہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں اس خدا کی کریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں کسی ایک بہت بڑی سپر پاور کا ایک آرٹ ہوں یہاں پر. تو اگر میں اپنے آپ کو پسماندہ کہیں فیل کروانے لگا، اگر میں اپنے آپ کو ڈپریس فیل کرانے لگا، اگر میں نا امید ہو گیا، پھر باقی چیزوں نے کیا ہی کرنا تھا. میں تو ایک بہت بڑی شے ہوں نا. تو میں اپنی عزت کرتا ہوں. تو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو انسان اپنے وقت کی عزت نہ کر سکا، اس دن کی عزت نہ کر سکا، اس کی عزت تجھے کب آئے گی؟ تیری زندگی میں ان چیزوں کی عزت ہے جن کی اسکارسٹی ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں کو پانا چاہتا ہے جس کی کمی ہو. پیسے کی کمی ہے، تجھے پیسہ چاہیے، پیسہ آ گیا تجھے فیم پاور کی کمی ہے، تجھے وہ چاہیے. اچھا تیرے پاس اگر ریلیشنز نہیں ہے، تجھے ریلیشنز چاہیے. تیرے پاس جو چیز نہیں ہے تو اس کی عزت کرتا ہے، تو اس کو پیار کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. میں تو آج بڑے دعوے سے کہتا ہوں تیرے پاس وقت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تیرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ پتہ نہیں کس نے بٹھا دیا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہے. اتنا انسرٹن بھی کچھ ہو سکتا ہے جتنی انسان کی زندگی ہے، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہے. صبح کو موت آ سکتی، شام کو موت آ سکتی، حادثے ہو سکتے، سب لٹ سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ لمحہ جو میں نے بات کر تھا تب چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا کبھی. پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے. اس سے زیادہ بیوقوفی انسان کی کیا تھی. انسان نااہل، انسان کتنا جاہل رہا ہمیشہ. جو چیز اس کے پاس سب سے کم تھی اور سب سے قیمتی تھی، اسی کی کمی کو نہ سمجھ پایا، اسی کی قیمت کو نہ سمجھ پایا. تو میں ایک بات تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جس انسان نے اپنے وقت کو صحیح قیمت ڈالی، اس کو پتا ہے کہ اس چیز کو کتنی قیمت دینی ہے، وہ زندگی میں فتح کر لے گا وہ جو بھی چاہتا تھا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ کہ ایک انسان جتنی عزت، جتنا ٹائم، جتنا وقار وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو اتنا ہی دینا. جو اس انسان نے اس انسان کو اس سے زیادہ عزت دی جتنا وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس نے اپنے ساتھ بھی ناانصافی کی، اس انسان کے ساتھ بھی ناانصافی کی. ایک چور کے ساتھ ناانصافی یہ کہ اس کو 4 تھپڑ لگا کے جیل میں پھینک دیا جائے.
یہ اس کے ساتھ انصاف کی ایک ڈیفینیشن ہے. یہاں پر اگر میں نیکی کی کہانیاں لے کے آؤں گا تو وہ نہیں ہوگا. فلسفی زندگی کی پریکٹیکلٹی ذرا اس فلسفی سے الگ ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے حق ہیں ان حق کے لیے اٹھے, مانگے اپنے حق. شاید میری پہلے فلسفی جب میں نے کچھ سافٹ کانسیپٹس پڑھے لائف کے تو پتہ ہے چلا نہیں, معاف کر دینا ہی بہتر ہے, چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نہیں, چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے. کوئی آ کے تیرا گھر برباد کر کے چلا گیا, تیرے خواب توڑ کے چلا گیا, تجھے لوٹ کے چلا گیا, تو نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو نے تو اپنی آنے والی نسلوں کا حق کھا لیا بھائی, اس کو کیا چھوڑ دیا تو نے؟ یہ نا انصافی مت کر اپنے ساتھ. نیکی کے نام پر جو تیرا حق ہے اس کو مانگ, اس کے لیے کھڑا ہو, اس کے لیے محنت کر. کوئی آ کے لے جائے ایسا ہونے نہیں تو دے سکتا. لیکن میں تجھے یہ کہہ رہا تھا, بات یہاں سے سٹارٹ کر رہا تھا میں, کہ ایک انسان کی جس نے کسی انسان کو زیادہ عزت دے دی, زیادہ وقت دے دیا, کسی چیز کو جتنی محبت جتنی اٹیچمنٹ دی تھی اسے زیادہ دے دی, وہ انسان اپنے آپ کو تباہ کر دے گا. وہ انسان اپنے آپ کے ساتھ بہت ہی بڑی ناانصافی کر رہا ہے. جب انسان کو یہ آرٹ آ جاتے تو سب سے پہلے وہ سب سے زیادہ عزت کرے گا اپنے وقت کی. کیونکہ اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز اگر اس کی عزت کو ڈیزرو کرتی ہے تو اس انسان کا اپنا وقت ہے, اس انسان کی اپنی انرجی ہے. تو جب اس کی عزت کرنا شروع کرے گا تو اس کے ساتھ وقت دے گا, اس کو صحیح استعمال کرے گا. تو الٹیمیٹلی اس وقت کے صحیح استعمال کا ہی رزلٹ ہے زندگی کی کچھ اچیومنٹس, زندگی کی کامیابیاں, زندگی کے ساری چیزیں تو چاہتا ہے زندگی. لیکن تو ساری زندگی یہ پتہ ہی نہیں کر پایا, یہ ڈیفرنس مینٹین ہی نہیں کر پایا, یہ سلیکٹ ہی نہیں کر پایا کہ یار کیا چیز کتنا ڈیزرو کرتی تھی, کتنی محبت, کتنا پیار. اور ایک مومنٹ ہوتا ہے کسی انسان کو پیار کرنے کا, کسی انسان کو ڈانٹنے کا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ جو تیری ڈانٹ کو, ایک باپ کی ڈانٹ کو ڈیزرو کرتا تھا, اس نے اگر اس کو ڈانٹنے کی وجہ سے اس کو لاڈ پیار کر دیا نا, تو اس بچے کو وہ تباہ کر دے گا. حالانکہ وہ بچہ اس باپ سے اور باپ اس بچے سے پیار کرتا تھا, لیکن ڈانٹنا ضروری تھا. So there are different parameters of love as well, اس پر پھر کبھی بات کروں گا. لیکن آج میں تجھے بس یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے کہ یار زندگی ختم ہو رہی ہے, یہ جو سانس ابھی لے لی یہ واپس کبھی نہیں آئے گی. جو مرضی میں کر لوں نا, جو مرضی کر لوں, سر پیر مار لوں, کچھ بھی کر لوں, ساری زندگی اٹھا کے خرید کے کہہ لوں یہ لو دے دو, مجھے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو مان کے چل. آج اور یہ کوئی فلسفی نہیں ہے کہ اس کو تو مان یا نہ مان, تیری زندگی کی حقیقت ہے, میری زندگی کی حقیقت. تو آج اپنے آپ سے پوچھنا کہ کیا کیا میں نے آج اس دن کے ساتھ کیا کہ اگر میں آج تجھے کوئی اچھی سی گاڑی دے دیتا, کوئی اچھا سا گھر دے دیتا, ایک اماؤنٹ دے دیتا بڑے پیسے کا, تو شاید تو اس کو بڑا سوچ کے استعمال کرتا کہ کل کو یہ فراری, یہ بہت بڑی گاڑی میرے پاس نہیں ہوگی, کل کو اتنا بڑا بنگلہ, یہ سوئمنگ پول, یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہوگی, کل کو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ پیسے کا شاید میرے پاس نہیں ہوگا. تو بڑا نا پہلے سوچے گا, انویسٹ کرنے سے پہلے, یوز کرنے سے پہلے, گاڑی کو نکالنے سے پہلے, کہیں خراش نہ لگ جائے, کہیں کچھ اور نہ ہو جائے, میں نے اتنی جگہیں کور کرنی ہے, اتنی چیزیں کرنی ہے. لیکن تو کتنا بیوقوف ہے, میں کتنا بیوقوف ہوں کہ یار اتنی امپورٹنٹ چیز میرا وقت میرے کو روز ملتا ہے اور تھوڑا سا ملتا ہے, میں اس کا حساب ہی نہیں رکھتا کبھی. میں دیکھتا ہی نہیں کہاں لگا, میں کیلکولیٹ ہی نہیں کرتا, میں اس کی اسکارسٹی کو پہچانتا ہی نہیں, میں اس کی عزت ہی نہیں کرتا. کتنی بڑی انسان کی ناانصافی ہے. تو آج وقت رہتے انسان پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. ایک کہاوت ہے نا کہ شاید تجھے افسوس ہو کبھی زندگی میں, لیکن کچھ پوچھنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا. تو اگر میں آج کسی انسان کو دیکھوں نا کہ اس مقام پر کھڑا ہے کہ اس کی زندگی اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, وہ کوئی ایڈکشن ہو اس لیول کی, یا کچھ بھی چیزوں کی اس کی زندگی اس مقام پر آ کے کھڑی ہے کہ اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا, تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. کچھ مجھے پتہ ہے اگر اس کو میں نے کہہ دیا نا تو اس کو دکھ بڑا ہوگا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس کی زندگی تو اب بدلی نہیں جا سکتی. یا پھر اگر میں اس کو کہوں نا, کوئی انسان مجھے بولے میں 2000 کلومیٹر چل کے آیا ہوں یہاں سے, اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہے میری منزل, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی منزل 5000 کلومیٹر پیچھے جہاں سے چل کے آیا وہاں سے اس کو رائٹ ہونا تھا. اب میں اس مومنٹ پر آ کے اس کو دیکھ کے کیا ہی بولوں گا, یہی بول سکتا ہوں زیادہ کہ ہاں اب آگے والے انسان سے پوچھ لینا, مجھے نہیں پتہ. تو شاعر نے اس کیفیت کو کھینچا ہے اور کہا ہے کہ کچھ پوچھنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا. تو اس مومنٹ پہ کوئی انسان کر نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا, اور اس دکھ سے گزرنا انسان کو کاٹ دے گا, انسان کو مار دے گا. تو آج میں تیرے کو بس یہی بتانے آیا ہوں کہ جو وقت تیرے پاس ہے اس کی عزت کر,
غنیمت جان، اس کو صحیح جگہ لگا۔ اس وقت کو صحیح جگہ لگانے اور انویسٹ کرنے کا بائی پروڈکٹ ہی کامیابیاں ہیں، اس کا بائی پروڈکٹ ہی سکسیس ہے، اس کا بائی پروڈکٹ ہی نیم، فیم، پاور، امپیکٹ، انفلوئنس، یہ سب چیزیں اس کا بائی پروڈکٹ۔ تو بیسک چیزوں کو پکڑ لینا، تو شروع سے اس بائی پروڈکٹ کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ جو مین را مٹیریل ہے اس کو پکڑ پر کام کر، اور اپنی عزت کرنا شروع کر، اپنے وقت کی عزت کرنا شروع کر۔ کہ تیرے بینک میں شاید ابھی بیلنس نہیں، لیکن تیرے پاس ایک بہت ہی بڑی ایسی چیز ہے کہ جو واپس نہیں آئے گی، وہ ہے تیرا وقت۔ تو اس کی قدر کر اور اس کرنسی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر۔